Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. This is Tanveer Ahmed. Welcome you to my YouTube channel, Learning with Tanveer Ahmed. Students, if you haven't subscribed my channel so far, subscribe it and press the bell icon. तो आज हमारा चिप्स का लेक्चर नंबर 5 है. क्वेश्चन नंबर 21 to 30 डिस्कस किए जाएंगे. Question number 21. Which is the most interesting and exciting incident of the novel? नॉवल यानी गुड बाय मिस्टर चिप्स में सबसे दिलचस्प और पुरजोश कर देने वाला वाक़या कौन सा है? आप ऐसे ही समझ लें कि जैसा कि कहानी का अरूज हो, क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी हो. मिस्टर चिप्स फर्स्ट मीटिंग विद कैथरीन ब्रिजेस. मिस्टर चिप्स की कैथरीन ब्रिजेस के साथ पहली मीटिंग, पहली मुलाकात इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत तरीन, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प एंड एक्साइटिंग इंसिडेंट ऑफ द नावल, और नावल का पुरजोश कर देने वाला वाक़या. कैथरीन ब्रिजेस पूरा नाम है उसका. चिप्स के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है. इसका मतलब है का या की. अगर ये चिप्स एस बाद में नहीं लिख सकते हम, तो ये एस के बाद आएगा. Question number 22. What did Catherine say to Chips on the night before wedding? Wedding का मतलब है यहाँ शादी. अब जब बात शादी तक पहुँच गई तो ये तय पा गया कि सुबह शादी होगी उन दोनों की, चिप्स और कैथरीन की. तो कैथरीन ने जाते जाते पूछा, चूँकि असल नाम मिस्टर चिप्स का था चिपिंग, तो कैथरीन ने अज़राए एहतराम पूछा कि वो मिस्टर चिप्स का है उसको या सर कहा करे. शी सेड, उसने कहा यानी कैथरीन ने, आई फील रादर लाइक अ न्यू बॉय, मैं तो अपने आप को उस लड़के की तरह महसूस कर रही हूँ, बिगिनिंग हिज फर्स्ट टर्म विद यू, जो कि आपके साथ आपके सामने पढ़ने के लिए पहले दिन आया हो, पहली दफ़ा आपके सामने हो एज अ स्टूडेंट. शी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, इफ़ शी कुड कॉल हिम सर, कि वो क्या उसे सर कह सकती है, और मिस्टर चिप्स या मिस्टर चिप्स. शी सर, उसने कहा, मिस्टर चिप्स वुड बी राइट, पर खुद ही जवाब दे दिया कि मिस्टर चिप्स ही ठीक रहेगा, यानी चिप्स कहा करेगी उसे. देन शी सेड गुड बाय मिस्टर चिप्स, फिर उसने कहा गुड बाय मिस्टर चिप्स. इस वक्त उसे किसी ने पहली दफ़ा कहा था गुड बाय मिस्टर चिप्स, यानी पहली दफ़ा उसका नाम मिस्टर चिप्स पड़ गया, निक नेम. क्वेश्चन नंबर 23. हाउ वुड यू राइट असेस देयर मैरिज? उनकी शादी को आप कैसे जांचेंगे, कैसे परखेंगे, क्या जजमेंट देंगे, क्या आप उसको एक कामयाब शादी कहेंगे या नहीं? What influence did Catherine put exercise on chips? ये जो स्लैशेस में लिखे हुए हैं जस्ट स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए हैं, मतलब एक से ज़्यादा मीनिंग भी यहाँ, एक से ज़्यादा वर्ड्स भी सेम मीनिंग के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं. ये थोड़े से कॉमन मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं. इन्फ्लुएंस का मतलब है असर, पॉजिटिव असर, यानी कैथरीन ने चिप्स पर कौन सा असर डाला, किस तरह का असर डाला, कैसे मुतासर किया चिप्स की शख्सियत को. देयर मैरिज वॉज अ सक्सेस, उनकी शादी एक कामयाबी थी. शी ब्रोट मैनी चेंजेस इन चिप्स, वो चिप्स में बहुत सारी तब्दीलियाँ लेकर आई. हिज आइज गेंड स्पार्कल, हिज आइज उसकी आँखों ने, गेंड पकड़ ली, हासिल की, स्पार्कल चमक, यानी आप ऐसे तर्जुमा कर सकते हैं कि मिस्टर चिप्स की आंखों में चमक आ गई. हिज सेंस ऑफ ह्यूमर बिकेम रिच, उसकी हिस्से मिजाह तेज़ हो गई, यानी मजाक करने की सलाहियत तेज़ हो गई. आंखों में चमक आना, कुव्वत या हिस्से मिजाह तेज़ होना, इसका मतलब वही है हिस्से मिजाह तेज़ होना कि जब इंसान खुश खुरम होता है तो उसको मजाक भी सोचता है, उसकी सेहत अच्छी होती है, इंसान के अंदर का जो इंसान है वो ज़्यादा खुश होता है तो उसका असर जो है आंखों में भी नज़र आता है. हिज डिसिप्लिन वाज इम्प्रूव, उसका जो ज़ाती नज़्म व ज़ब्त था वो बेहतर हुआ, यानी वक्त पे उठना, वक्त पे सोना, खाना पीना, उसकी ड्रेसिंग, उसका बोलने का अंदाज, ड्रेसिंग, हर चीज़ में तब्दीली लेकर आई कैथरीन. क्वेश्चन नंबर 24. हाउ मच पॉपुलर लविंग वॉज कैथरीन? कैथरीन किस कदर हर दिल अजीज थी? पॉपुलर का मतलब मशहूर होना यहाँ नहीं है, मतलब फेवरेट होना, पसंदीदा होना, प्यारी शख्सियत होना, अच्छी शख्सियत होना, हर दिल अजीज शख्सियत होना. और हाउ मच डिड ऑल लाइक कैथरीन, और तमाम लोग कैथरीन को कैसे पसंद करने लग गए. शी वॉज वेरी पॉपुलर विद द बॉयज़ एंड द टीचर्स अलाइक,
چونکہ وہ بروک فیلڈ اسکول میں اسٹوڈنٹ وہاں رہتے تھے تو مسٹر چپس اور کیتھرین بھی وہیں رہتے تھے، تو اسٹوڈنٹ سے کافی آنا جانا تھا وہاں، اسٹوڈنٹ سے ملتی جلتی رہتی تھی، ان کے ساتھ بھی بڑا اچھے اخلاق سے وہ پیش آتی تھی، تو لہٰذا وہ سب اس کو پسند کرنے لگ گئے. شی ون بروک فیلڈ، اس نے بروک فیلڈ کو جیت لیا تھا، ایز شی ہیڈ ون چپ، جیسا کہ اس نے چپس کو جیتا تھا. یعنی چپس کو بھی اپنا ہم خیال بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا، وہ اس نے کر دیا. تو اس طرح وہ تمام جو وہاں لوگ تھے، چپس، اس کے ساتھی اساتذہ، ان اساتذہ کی وائفز، اسٹوڈنٹ، ہر کوئی کیتھرین کی شخصیت سے متاثر تھا، اس کے اعلیٰ اخلاق اور اس کی کیپیبلٹیز اور کوالٹیز کی وجہ سے، خوبیوں کی وجہ سے. ایون دا جیلس وائفز آف دا ادر ٹیچر، حتیٰ کہ دوسرے اساتذہ کی حاسد بیویاں جو تھیں، ہیو ٹو admire her، انہیں بھی اس کی تعریف کرنا پڑی. یعنی شروع میں کیتھرین کی شخصیت سے دوسرے ٹیچرز کی بیویاں جلتی ہوں گی، لیکن بعد میں اس نے اپنے اچھے اخلاق اور اچھے رویے، بیہیویئر کی وجہ سے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا. Question number 25. What were the political views, ideas of Chips, and how were they different from those of Catherine's? What were the political views, ideas of Chips? Chips کے سیاسی نظریات کس طرح کے تھے، and how were they different، اور وہ کیسے مختلف تھے from those of Catherine، کیتھرین کے نظریات سے. تو یہ پہلے سوال ڈسکس ہو چکا پچھلی ویڈیو میں کہ کیتھرین کے سیاسی نظریات بڑے ہی ڈائنامک تھے، متحرک تھے، موونگ تھے، پروگریسو تھے، ریڈیکل تھے. چپس ماضی میں رہتا تھا، کیتھرین موجودہ حالت اور فیوچر میں رہنے والی شخصیت تھی. چپس واز کنزرویٹو ان پالیٹکس، چپس سیاست میں قدامت پسند تھا. کنزرویٹو کا مطلب کنزرویٹو نہیں ہوتا، فونیٹک ٹرانسکرپشن جو آکسفورڈ کی اس کے تحت کنزرویٹو، اس کا مطلب ہے قدامت پسند. تو وہ پرانے نظریات کو، پرانا طرز سیاست، یعنی سمجھ لیں جیسا کہ بادشاہ تو اس طرح کی چیزوں کو پسند کرتا تھا. لیٹر آن، بعد میں a great change occurred in him، اس میں ایک بہت زیادہ تبدیلی رونما ہوئی، ڈیو ٹو کی وجہ سے، کیتھرین کی وجہ سے، بیکاز کیونکہ شی واز ریڈیکل ان پالیٹکس، وہ سیاست میں انقلابی تھیں. کوسچن نمبر 26. What kind of person was Mr. Chips before marriage؟ شادی سے پہلے چپس کس طرح کے شخص تھے؟ چپس واز اے ہارش اینڈ ڈرائی پرسن، چپس شادی سے پہلے سخت اور خشک شخص سے بھی، بیفور میرج، شادی سے پہلے. اس لیے تو 48 سال کی عمر تک اس نے شادی ہی نہیں کی، بالکل عورتوں کو وہ ناپسند کرتے تھے اور بڑا خشک رہتے تھے، سیلف سینٹرڈ تھے. چپس کے کریکٹر پر اللہ سے ایک ویڈیو انشاءاللہ آئے گی. ہی واز نیرو مائنڈڈ، وہ تنگ ذہن تھے، اینڈ شورٹ ٹیمپرڈ، اور بد مزاج تھے، یعنی تنک مزاج کہتے ہیں انہیں. ہی ہیڈ، یعنی جلدی غصے میں آ جاتے تھے. ہی ہیٹڈ دا ماڈرن ویمن، جدید عورتوں سے اسے نفرت تھی. کوسچن نمبر 27. واٹ ور دا ریکلیکشنز، میموریز آف کیتھرین، کیتھرین کی کون سی یادیں تھیں، وچ ہونٹڈ چپس، جو کہ چپس کے ذہن میں بار بار آتی تھی. ویسے تو وہ اسے نہیں بھلا پایا ہوگا، لیکن خاص طور پر چند ایسی یادیں بتائیں جو زیادہ چپس کے ذہن میں آتی تھیں. ریکلیکشنز کا مطلب ہے میموریز، nice events, nice incidents of the life which he passed with Catherine. اور haunted کا مطلب ہوتا ہے بار بار آنا. In his memories، اپنی یادوں میں he saw Catherine، وہ کیتھرین کو دیکھتا، rushing along the corridors، برآمدے میں بھاگ کر آتے ہوئے، laughing at some mistake، کسی غلطی پر ہنستے ہوئے، in the essay، مضمون میں، he checked، جو اس نے چیک کیا، اینڈ ٹیکنگ پارٹ ان دا کنسرٹ ایٹسٹرا، اور موسیقی کے پروگرام میں حصہ لینا چاہتا. چپس ایک دفعہ کیتھرین کو لے کر کسی موسیقی کے پروگرام میں گیا، وہ اسے یاد آتا تھا بار بار، سہانی یادیں اس کی، اور وہ پتھر کے برآمدے میں تیزی سے چلتی ہوئی، بھاگتی ہوئی آتی. اور چپس چونکہ اسکول ٹیچر تھا تو طلباء کے ہوم ورک چیک کرتا ہوگا، ایسے لکھے ہوئے چیک کرتا ہوگا، اس میں چیکنگ کے دوران اس سے غلطی ہوتی ہوگی تو کیتھرین کہتی ہے دیکھیں آپ نے ایسے چیک کیا ہے اور یہ غلطی ہے آپ کی، اس پر وہ ہنستی. یہ چیزیں بار بار چپس کو یاد آتی تھیں. کوسچن نمبر 28. وائی could چپس ناٹ رائٹ ڈاؤن ہز میموریز؟ چپس نے چونکہ لمبا عرصہ 42 یا 43 ایئرز وہاں گزارے، تو ایک لمبی کتاب، ایک بڑی کتاب لکھی جا سکتی تھی، تو وہ نہیں لکھ پایا. کیوں؟ چپس wanted to write a book، چپس کتاب لکھنا چاہتے تھے about his life، اپنی زندگی کے بارے میں، at بروک فیلڈ میں، but he could not write، لیکن وہ نہ لکھ پائے، because کیونکہ writing made him tired، لکھانا
لکھنا انہیں تھکا دیتا تھا بہت مینٹلی، ذہنی طور پر اینڈ فزیکلی اور جسمانی طور پر، یعنی وہ زیادہ لمبا عرصہ چیزوں کو یاد کرتے ہوئے یعنی مشکل پیش آتی، یعنی ان کو یاد کرنا، ذہن پہ زور دینا مشکل لگتا ہوگا، اور جسمانی طور پر۔ ویسے تو یہ سارا ناول ہی یادوں پر مبنی ہے، لیکن یہ رینڈملی یادیں ہیں، یعنی ایک کوئی واقعہ بغیر ترتیب کے لکھ دیا، ادھر ادھر بتا دیا ناول میں، اس نے ظاہر کیا ہے جیمز ہلٹن نے، لیکن ایک ترتیب کے ساتھ یادوں کو ذہن میں رکھ کر لکھنا اس کے لیے اس ایج میں مشکل لگتا ہوگا، اور بیٹھ کر لکھنا زیادہ بھی اسے مشکل لگتا ہوگا، اس لیے نہیں لکھی۔ کوسچن نمبر 29، ڈسکرائب چپس فیلنگز آن دا ڈیتھ آف ہز وائف۔ چپس واز بیڈلی شیکن، چپس بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ ہی ایکسکلیمڈ، اس نے پکارا، وہ پکار اٹھا، مائی وائف از ڈیڈ، میری بیوی مر گئی، اینڈ مائی چائلڈ از ڈیڈ، اور میرا بچہ بھی مر گیا، اینڈ آئی وش، اور میں چاہتا ہوں، آئی ور ڈیڈ مائی سیلف، کہ میں بھی مر جاؤں۔ یہ کوئی اتنی پوچھنے والی بات نہیں ہے، نیچرل ہے فیلنگس، لیکن چونکہ ایگزام میں آیا ہوا ہے اس لیے یہ کوسچن کئی دفعہ آیا ہے، اس لیے میں نے یہاں امپورٹنٹ کوسچن میں اسے جگہ دی۔ کوسچن نمبر 30، واٹ اپریل فولری واز پلیڈ ود چپس۔ چپس کے ساتھ کون سا یکم اپریل کو مذاق کیا گیا؟ اپریل فولری یہ بہت عرصے سے 1890 سے بھی پہلے سے انگلینڈ میں منایا جا رہا ہے یہ دن۔ اس وقت لوگوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، انہیں بیوقوف بنایا جاتا ہے، ان کے ساتھ کڈنگ کی جاتی ہے کہہ لیں۔ سم ون سیڈ، کسی نے کہا، دیٹ دیر وار لیٹرز بارے میں کہ اس کے لیے خطوط آئے ہیں۔ اس دن اس کی بیوی مر گئی، انتہائی پریشان تھا، اس کا بنا بچہ بھی مر گیا۔ اس دن اسے یہ خط آئے، کسی نے کہا کہ آپ کے لیے خط آئے ہیں۔ ہی اوپن دیم ون بائی ون، اس نے ایک ایک کر کے خط کھولا۔ آل دا لیٹرز کنٹینڈ، تمام خطوط مشتمل تھے، ا بلینک شیٹ آف پیپر، خالی کاغذ پر۔ تمام جو اس نے خطوط کھولے تو دیکھا ہر خط میں خالی کاغذ تھا۔ تو یہ اپریل فولری بالکل بھی مناسب نہیں تھی چپس کے لیے، اسے اور زیادہ صدمہ ہوا۔ دیٹس اٹ فار ناؤ، اللہ حافظ۔